بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان قلت ان کان الحکم المتعلق بالظن فعلیا ایضا بأن یکون الظن متعلقا بالحکم الفعلی لا يمكن اخذه في موضوع حکم فعلی آخر الآخر۔ بات یہ چلی تھی کہ قاطع کو خود اپنے ہی حکم کے موضوع میں دخیل قرار نہیں دے سکتے، قاطع کو اپنے ہی حکم کے مثل حکم کے موضوع میں بھی دخیل قرار نہیں دے سکتے، قاطع کو اپنے حکم کے ضد کے حکم کے موضوع میں بھی دخیل قرار نہیں دے سکتے، فقط وہاں دخیل قرار دیتے ہیں۔ اور ہم جو بات کرتے ہیں قطع موضوعی کی وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک حکم کا قاطع ایک اور حکم کے موضوع میں دخیل ہو کہ وہ حکم اس کا مخالف ہو، نہ اس کا عین ہو، نہ مثل ہو، نہ ضد ہو۔ یہ بات الحمدللہ ہو گئی۔ پھر کل بات اس کے ساتھ شروع ہوئی تھی ظن موضوعی کی کہ آیا ظن کو کسی حکم کے موضوع میں دخیل قرار دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ کسی بھی ظن کو اس کے اپنے حکم کے موضوع میں تو دخیل قرار نہیں دے سکتے، لیکن ظن اور ظن موضوعی اور قطع موضوعی میں ایک فرق یہ ہے کہ ظن کو اپنے حکم مظنون کے مثل حکم میں یا اس کی ضد حکم میں کے موضوع میں دخیل قرار دے سکتے ہیں۔ ایک لفظ کل ہم نے پڑھا تھا اس صورت میں کہ اگر مرتبہ حکم ظاہری محفوظ ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی جس حکم کا تمہیں ابھی ظن ہے اس کا مرتبہ کوئی اور ہو اور حکم ظاہری کا مرتبہ کوئی اور ہو۔ یہ بھی متعدد بار گزارش ہو چکی کہ شیخ اخند رحمۃ اللہ علیہ ان مراتب اربعہ کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں پہلا مرحلہ اقتضاء کا ہوتا ہے، پھر مرحلہ انشاء کا ہوتا ہے، پھر مرحلہ فعلیت کا ہوتا ہے، پھر مرحلہ تنجز کا ہوتا ہے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ اگر ہم ایک حکم کے ظن کو دخیل قرار دیں کسی اسی جیسے حکم کے موضوع میں یا اس حکم کے ضد کے موضوع میں، تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ چونکہ مرتبے کا اگر فرق ہو کہ مثلا اس حکم کا جو ظن ہے یہ مرتبہ اقتضاء میں ہو اور وہ مرتبہ انشاء میں ہو، یا یہ مرتبہ انشاء میں ہو اور وہ مرتبہ فعلیت میں ہو، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو لہٰذا یہاں پر کوئی اجتماع مثلین اور ضدین لازم نہیں آتا، لیکن قاطع میں آتا ہے۔ آج کا درس یہاں سے شروع ہو رہا ہے ان قلت توجہ کے ساتھ۔ ان قلت میں فرماتے ہیں کہ ممکن ہے مستشکل یہ اشکال کرے کہ جناب یہ جو ظن بالحکم ہے جس کو آپ دخیل قرار دے رہے ہیں اس حکم کے مثل یا ضد میں ممکن ہے یہ مرتبے کے لحاظ سے بھی برابر ہوں، کہ اس حکم کا ظن جس مرتبے پر ہے دوسرا حکم جو اس کا مثل یا ضد ہے وہ ظن بھی مرتبے میں برابر ہو۔ کیا مطلب؟ اذا ظننت بوجوب صلاۃ الجمعۃ فعلا تجب علیک صلاۃ الجمعۃ بوجوب آخر فعلا، یا
اذا ظننتا بوجوب صلاۃ الجمعۃ فعلا تحرم علیک صلاۃ الجمعۃ فعلا۔ اب مستشکل کہتا ہے کہ جہاں جس حکم کا اس کو ظن تھا وہاں بھی مرتبہ فعلیت کا تھا، اور جس حکم اس کے مثل یا ضد میں جب ہم اس ظن کو دخیل قرار دے رہے ہیں تو وہ بھی مرتبہ فعلیت کا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب جب دونوں میں مرتبے میں یہ برابر ہوں گے، آپ تو کہتے ہیں مرتبے کا فرق ہوگا تو اجتماع مثلین یا ضدین لازم نہیں آئے گا، تو ایسا مورد جہاں پر دونوں جو ہے برابر ہیں وہاں پر آپ کا حکم کیا ہوگا؟ ٹھیک ہو گیا جی؟ قلت، لطف لینا ہے، یہاں پر ملا خند رحمت اللہ علیہ کچھ جواب دے رہے ہیں کہ بھائی جو اس کو پہلا ظن تھا کہ اذا ظننت بوجوب صلاۃ الجمعۃ فعلا، اس کو ظن تھا کہ میرے اوپر حکم واقعی یہ ہے کہ صلاۃ جمعہ واجب فعلی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، فتجب علیک صلاۃ الجمعۃ فعلا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ظن بالحکم دخیل ہو گیا، اسی جیسے ایک اور حکم کے موضوع میں پس نماز جمعہ تیرے اوپر واجب ہے فعلاً، یعنی وہ ہو گیا حکم ظاہری۔ پوری توجہ کرنی ہے، بہت فرق ہے۔ یعنی پہلا جو ظن ہے کہ اذا ظننت بوجوب صلاۃ الجمعہ، اس کو کیا ظن ہے؟ اس کو ظن ہے کہ میرے اوپر حکم واقعی یہ ہے کہ صلاۃ جمعہ واجب ہے۔ پھر جب اس کو دخیل قرار دے رہے ہیں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ جب تمہیں یہ ظن ہو کہ تیرے اوپر صلاۃ جمعہ واجب ہے فعلاً، تو تیرے اوپر صلاۃ جمعہ واجب ہے فعلاً، یعنی بے حکم ظاہری جن۔ اب آپ نے دیکھا کہ اس مستشکل کے اشکال کے مطابق یعنی حکم واقعی جو تھا وہ بھی مرتبہ فعلیت میں تھا، اور جو حکم ظاہری ہے کہ بالفعل تیرے اوپر ابھی واجب ہے وہ بھی مرتبہ فعلیت میں ہے۔ اب غور کرنا ہے، ملا خند جواب میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ فعلیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کو کہتے ہیں فعلیت تامہ اور ایک کو کہتے ہیں فعلیت ناقصہ یا فعلیت تعلیقیہ معلقہ۔ اچھا، وہ کیا ہوتا ہے جی؟ لطف لینا ہے، فرماتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے، مولا، تھوڑا سا مقدمہ سمجھ لیں، کسی بھی مکلف کو جب کوئی حکم کرتا ہے کیسا کہ تیرے اوپر یہ تکلیف وجوبی ہے یا تکلیف حرمت ہے، تو کسی بھی کام کو جب وہ واجب قرار دیتا ہے یا حرام، تو اس وجوب اور حرمت کا منشا کیا ہوتا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا مصلحت یا مفسدہ، کہ مولا دیکھتا ہے اس فعل میں مصلحت پائی جاتی ہے، اس مصلحت کی بنیاد پر مکلف پر واجب قرار دیتا ہے۔ مولا دیکھتا ہے کہ اس فعل میں مفسدہ پایا جاتا ہے، اس مفسدہ کی بنیاد پر اس کو حرام قرار دیتا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہو گئی۔ اب یہ جو مفسدہ اور مصلحت ہے، جو اس انشاء حکم، انشاء تکلیف کا منشا ہے، سبب ہے، یہ دو طریقے کی ہوتی ہے۔ لطف لینے آگا کیسے؟ بئی معنی، کبھی مصلحت اس مرتبہ پر ہوتی ہے
کہ مولا سمجھتا ہے کہ لازم ہے کہ میں یہ مکلف تک پہنچاؤں، اس کو بتاؤں کہ اس فعل میں، اس امر میں یہ مصلحت ہے، اور مصلحت بھی اس لیول کی ہے کہ تو اس کو ابھی اور اسی وقت تیرے اوپر لازم ہے انجام دے یا نہ دے، جو بھی ہے۔ یعنی ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ مولا پر لازم ہوتا ہے کہ وہ فوراً مکلف تک اس بات کو پہنچائے، مصلحت اس لیول کی ہے یا مفسدہ۔ لیکن بسا اوقات وہ مصلحت یا مفسدہ اس لیول کی، اس مرتبہ کی نہیں ہوتی کہ مولا پر حتماً لازم ہے یا مولا ضروری سمجھتا ہے کہ میں اس کو ہر حال میں یہ بتاؤں، نہ، بلکہ مولا کیا کہتا ہے، مصلحت ہے، لیکن وہ کیا فرماتا ہے، مولا یوں کہتا ہے کہ اگر مکلف کو اس کا قط ہو گیا، علم ہو گیا، کاشف ہو گیا مصلحت کا، لَتَنَجَّزَا، پھر اس پر وہ تکلیف منجز ہو جائے گی جو بھی ہوگی، اور اگر اس کو قط یا علم حاصل نہ ہوا تو وہ منجز بھی نہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے سارے مصالح اور مفاسد ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جن کا مکلف تک پہنچانا بتانا ضروری ہے، اور کچھ ایسے نہیں ہیں۔ اب لطف لینا ہے۔ اب فرماتے ہیں اگر مصلحت اس لیول کی ہو کہ ایصال الی المکلف ضروری ہو، اس کو بتانا ضروری ہو کہ بھائی یہ مصلحت کا لیول اور مرتبہ اور معیار یہ ہے کہ بس تمہیں تک پہنچانا ضروری ہے اور تو اس کے مطابق تیری یہ تکلیف بنتی ہے، پھر وہاں ہوگی فعلیت تامہ۔ اور اگر مصلحت یا مفسدہ اس مرتبے کا نہ ہو، بلکہ یہ ہو کہ اس کو بطور قضیہ اتفاقیہ لے لیا جائے، یعنی بئی معنی کہ مولا یہ فرما دے کہ اگر مکلف کو از خود کہیں سے اس مصلحت یا مفسدہ کا علم ہو گیا، قط ہو گئی، کشف ہو گیا، تو یہ تکلیف اس پر منجز ہوگی، اگر نہ ہوا تو منجز نہ ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں فعلیت ناقصہ یا فعلیت تامہ۔ ٹھیک ہے۔ اب ایک اور طریقہ، اگر آپ سے یوں سوال ہو کہ جناب یہ جو دو قسمیں فعلیت تامہ کی، کہ ایک فعلیت تامہ ہوتی ہے، ایک فعلیت ناقصہ یا تعلیق ہے، جو بھی نام رکھیں، ان میں کیا فرق ہے؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ فعلیت ناقصہ یہ ہے کہ وہاں تنجز حکم، تنجز تکلیف معلق ہوتا ہے کس پر؟ قطع مکلف پر، علم مکلف پر، کہ اگر مکلف کو اس کا علم ہو گیا، قط ہو گئی، تو یہ تکلیف منجز ہوگی، اگر علم و قط نہ ہوا تو منجز نہ ہوگی۔ جبکہ فعلیت تامہ کیا ہوتی ہے؟ فعلیت تامہ یہ ہے کہ وہ کسی شے پر معلق نہیں ہے، وہ کسی شے پر موقوف نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ ابھی اور اسی وقت تیرے اوپر منجز ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب واپس آتے ہیں۔ قل تو فرماتے ہیں دیکھو یہ جو آپ نے کہا ہے کہ اگر حکم واقعی او ان ظننتا بوجوب صلاۃ الجمعۃ، کہ تمہیں ظن ہو کہ حکم واقعی یہ ہے کہ جمعہ واجب ہے فعلاً، فتجب علیک صلاۃ الجمعۃ فعلاً یا تحرم علیک صلاۃ الجمعۃ فعلاً، جناب یہ جو پہلا حکم واقعی اور دوسرا حکم ظاہری، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دونوں ایک مرتبے ہیں، وہ بھی مرتبہ فعلیت پر ہے اور یہ بھی مرتبہ فعلیت پر ہے، قل تو ہمارا جواب ہوگا کہ نہ۔ جب آپ کہہ رہے ہیں اذا ظننتا، کئی دفعہ کہا ہے کہ ظن کشف تام نہیں ہے، کشف ناقص ہے، علم کشف تام ہوتا ہے۔ جب یہ کہا کہ اذا ظننتا تو اس میں احتمال خلاف ابھی باقی ہوتا ہے۔ اب توجہ کرنی ہے، فرماتے ہیں یہاں جو حکم واقعی کی فعلیت ہے وہ فعلیت ناقصہ ہے، اور جو حکم ظاہری کی فعلیت ہے وہ فعلیت تامہ ہے۔ اور تھوڑا سا آسان کر دوں،
یہ جو ہے اذا ظننت بوجوب صلاۃ الجمعۃ فعلا، کہ اگر تمہیں ظن ہو کہ حکم واقعی وجوب جمعہ کا ہے فعلاً، یہ فعلیت ناقص ہے۔ ناقصہ کیا معنی؟ ابھی تمہیں ظن ہے، یعنی اگر تمہیں کبھی علم حاصل ہو گیا، تمہیں قطع حاصل ہو گئی، تو یہ تکلیف تیرے اوپر منجز ہو جائے گی۔ ابھی اس کو علم اور قطع نہیں ہے، فقط ظن ہے، یہ حکم واقعی ہو گیا۔ اور پھر جو اگلا ہے، پس تیرے اوپر جمعہ واجب ہے یا حرام ہے فعلاً، اس کا مطلب ہے وہ فعلیت تامہ ہے۔ ابھی اور اس وقت جو حکم ظاہری کی فعلیت ہے وہ کسی شے پر معلق نہیں ہے، موقوف نہیں ہے، بلکہ وہ ابھی اور اسی وقت تیرے اوپر واجب ہے یا حرام ہے، جو بھی ہے۔ تو پس نتیجہ کیا ہوا؟ آپ جو کہہ رہے تھے کہ ممکن ہے حکم واقعی اور حکم ظاہری دونوں یہ ایک ہی مرتبہ فعلیت پر ہوں، تو ہم کہتے ہیں نا، حکم ظاہری کی جو فعلیت ہے وہ تامہ ہے، اور جو حکم واقعی کی جس پر معلق کیا جا رہا ہے حکم ظاہری کو، اس کی فعلیت ناقص ہے۔ پس جب فعلیت میں فرق آ گیا کہ ایک کی تامہ اور ایک کی ناقصہ، تو لہٰذا اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین یہاں لازم نہیں آتا۔ لہٰذا اگر تمہیں حکم واقعی کا ظن ہو فعلاً، یعنی مراد کیا ہے ظن ہو کہ یہی حکم واقعی فعلاً، وہ فعلیت ناقصہ ہوگی۔ کیا مطلب؟ کہ اگر تمہیں کبھی علم یا قطع ہو گیا تو منجز ہوگا۔ اب مولا پر لازم نہیں کہ اس کی اس جہالت کو ختم کرے، یا مولا پر ضروری نہیں کہ وہ اس کے لیے حکم احتیاط کرے، بلکہ ممکن ہے مولا اس کے لیے کسی اصل اور امارہ کو قرار دے دے۔ کبھی وہ اصل امارہ مطابق واقع ہوتی ہے اور کبھی وہ مطابق واقع نہیں ہوتی، لیکن وہ جو اصل امارہ وہ ہوگا وہ حکم ظاہری ہوگا، اور حکم ظاہری کی جو فعلیت جو ہوتی ہے وہ تامہ ہوتی ہے، جبکہ حکم واقعی کی جو فعلیت ہے وہ ناقصہ ہے۔ پھر آگے ایک اور انکلتا ہے، وہ بھی تقریباً یہی اشکال بنتا ہے، کیا کہ اگر مولا نے کوئی امارہ یا کوئی دلیل قرار دے دی حکم ظاہری کے لیے، تو اس کا مطلب ہے اگر وہ امارہ مطابق واقع ہوئی تو بھی وہ اجتماع مثلین ہو جائے گا، مخالف واقع ہوئی تو اجتماع ضدین ہو جائے گا۔ تو پھر جواب میں دوبارہ بھی وہی جواب ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھائی بات کو سمجھو، جو واقعی ہے وہ فعلی ناقصہ ہے، جو ظاہری ہے وہ فعلی تام ہے۔ اور انشاءاللہ آگے ہم بتائیں گے کہ حکم واقعی اور ظاہری میں کوئی تنافی نہیں ہے، کہ ہو سکتا ہے ایک شے کا حکم واقعی کوئی اور ہو، حکم ظاہری۔ انشاءاللہ آگے ہم نے پوری بحث کرنی ہے اس پر، وہاں پر ہم واضح کریں گے کہ ان کے درمیان کوئی تنافی نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے۔ جم بین الحکم الواقعی و ظاہری، کہ حکم واقعی کوئی اور ہو، حکم ظاہری کوئی اور ہو۔ بھئی حکم واقعی جو بھی ہے لیکن وہ وہاں پر موقوف ہے، اگر اس کا علم ہوگا تو قطع ہوگی، تو جبکہ حکم ظاہری وہ بالفعل ابھی اور اس وقت منجز ہے۔ لہذا یہاں پر ملا اخند رحمت اللہ علیہ کی باتوں کا نتیجہ نچوڑ یہ نکلا کہ قطع، چاہے قطع موضوعی ہو چاہے قطع طریقی ہو، وہ اپنے ہی حکم کے بات ہماری قطع موضوعی کی چل رہی تھی کہ قطع موضوعی اپنے ہی حکم کے موضوع میں دخیل نہیں ہو سکتی، نہ اپنے حکم مقطوع کے مثل کے حکم کے موضوع میں دخیل ہو سکتی ہے، نہ اس کی ضد کے موضوع میں ہو سکتی ہے۔ جہاں تک بات ہے ظن موضوعی، تو ظن موضوعی اپنے ہی حکم کے موضوع میں تو یہ دخیل نہیں ہو سکتا، لیکن اپنے حکم کے مثل الحکم یا ضد الحکم کے موضوع میں دخیل واقع ہو سکتا ہے۔ قطع موضوعی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک حکم کا قطع دخیل ہو کسی اور حکم کے موضوع میں، کہ وہ اور حکم اس کا مخالف ہو، نہ اس کا مثل ہو، نہ اس کا ضد ہو، نہ اس کا عین ہو۔ جبکہ ظن موضوعی میں ایسا نہیں ہے۔ ظن موضوعی
میں یہ ہے کہ وہ فقط اپنے حکم کے موضوع میں دخیل نہیں ہو سکتا، لیکن اپنے حکم جو مظنون جو ہے، جو حکم مظنون ہے، اس جیسے حکم کے موضوع میں یا حکم مظنون کے ضد ہو اگر حکم دوسرا تو اس کے موضوع میں دخیل ہو سکتا ہے، چونکہ وہاں پر اجتماع مثلین یا ضدین لازم نہیں آتا۔ اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ فعلیت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک فعلیت تامہ، ایک فعلیت ناقصہ، اور اس کو جو ظن ہوتا ہے پہلا حکم واقعی کا، وہاں پر اگر وہ مرتبہ ایک بھی ہو تو بھی وہ فعلیت ناقصہ ہوتی ہے، جبکہ حکم ظاہری میں فعلیت تامہ ہوتی ہے۔ ان قلت، اگر کوئی یہ اشکال کرے کہ ان کان الحکم المتعلق بحظن فعلیاً، کہ جناب وہ حکم واقعی، وہ جو کہا تھا کہ ان ظننتا بوجوب صلاۃ الجمعہ تھے، کہ اگر تمہیں صلاۃ جمعہ کا ظن ہے، یعنی تیرا ظن یہ ہے کہ حکم واقعی وجوب صلاۃ جمعہ، یہ جو ہے کہ جو ظن ہے وہ بھی فعلی ہو، یعنی اگر وہ بھی مرحلہ فعلیت پر ہو، کیسے؟ بِأَن يَكُونَ الظَّنُّ مُتَعَلِّقًا بِالْحُكْمِ الْفِعْلِي، کہ ظن متعلق حکم فعلی سے۔ میں نے آپ کو آسان مثال بنا دی، کیا؟ یعنی اگر ہم مثال یوں قائم کریں کہ اِذَا ظَنَنْتَ بِوُجُوبِ صَلَاةِ الْجُمْعَةِ فِعْلًا، کہ تمہیں صلاۃ جمعہ کے واجب واقعی ہونے کا ظن ہو فعلاً، یعنی یہ بھی مرتبہ فعلیت پر ہو، اور اس کے بعد جو اگلا حکم ہے اس کا مثل یا ضد، وہاں بھی حکم ہو کہ تیرے اوپر واجب ہے فعلاً یا حرام ہے فعلاً، جب دونوں مرحلہ فعلیت پر ہوں گے پھر تو اجتماع مثلین یا اجتماع لازمات ہے۔ فرماتے ہیں اگر ایسا ہو تو مستشکل کہتا ہے لا یمکن اخذہ فی موضوع حکم فعلی آخر مثلہ و ضدہ، تو یہاں جائز نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس ظن کو اس حکم مظنون جیسے حکم کے موضوع میں یا اس حکم مظنون کے ضد کے موضوع میں دخیل قرار دیں، ٹھیک ہے جی، یا بالفاظ دیگر اس حکم واقعی کے ظن کو دخیل قرار دیں حکم ظاہری کے موضوع میں، کہ وہ حکم ظاہری جو ہے ممکن ہے وہ اس حکم واقعی مظنون کے مثل ہو یا اس کی ضد ہو۔ یہ لا یمکن، یہ درست نہیں ہے، کیوں؟ لاستلزام ہی، چونکہ اس سے بھی لازم آئے گا کیا؟ اذن باجتماع ضدین، اور جیسے اجتماع ضدین قط میں جائز نہیں تھا، یا اجتماع مثلین جہاں بھی جائز نہیں ہے، چونکہ لازم آئے گا باجتماع ضدین کہ اجتماع ضدین فعلیین ہو یا اجتماع مثلین فعلیین ہو، اور دونوں کا بالفعل ہمیں ظن ہو، یہ صحیح نہیں۔ پس انما یصح اخذہ فی موضوع حکم آخر، بلکہ ایک حکم کے ظن کو دخیل قرار دے سکتے ہیں ایک اور حکم کے موضوع میں کہ جو نہ اس کا مثل ہو، نہ اس کی ضد ہو، نہ اس کی عین ہو، کما فی القطع، جیسا کہ ہم نے قط میں کہا تھا، طابق النعل بالنعل، یہ ان کی اصطلاح ہے کہ یعنی بالکل 100% برابر۔ خوب، قل تو اب شیخ اعظم اس کا جواب، شیخ ہند یوں جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں بھائی بات کو سمجھو، یمکن ان یکون الحکم فعلیا، درست ہے کہ ہو سکتا ہے ظن بحکم الواقعی بھی فعلی ہو، ظن بحکم ظاہری بھی، یا یہ ظن بحکم فعلی جو ہے اس میں جو حکم ہے واقعی کا جو ظن ہے یہ بھی فعلی ہو، اور ادھر حکم ظاہری بھی فعلی ہو، لیکن ان دو فعلیوں میں فرق ہے۔ کیسے؟ بئی معنی، یمکن ان یکون الحکم فعلیا، ممکن ہے کہ وہ جو حکم ہے، وہ جو حکم واقعی کا ظن ہے وہ بھی فعلی ہے، لیکن وہ فعلی ایسا ہے کہ جو فعلی معلق ہے، جو فعلی
ناقص ہے۔ اب اس کی وضاحت میں نے پہلے بیان کر دیا، دوبارہ تکرار نہیں کرتے۔ فعلی کیسا ہو؟ بے معنی، یعنی فعلی بئی معنی ہو، فعلی ناقص کہ لو تعلق بہ القاطع، کہ اگر وہ متعلق قط واقع ہو جائے، یعنی اگر خود مکلف کو اس کی قط ہو جائے علی ما ہو علیہ من الحال، کہ ابھی فرق وہ سمجھتا ہے کہ اس کو ظن ہے بئی معنی کہ شاید یہ واجب ہے یا واجب واقع ہے یا حرام واقع، جو بھی ہے، اگر مکلف کو خود قط حاصل ہو جائے لتنجزا، تو جا کر وہ اس پر منجز ہوگا، واستحق علی مخالفت العقوبہ، اور اس کی مخالفت پر وہ مستحق عقاب ہوگا۔ یعنی فعلیت بئی معنی ہے، جس کو ہم نے فعلیت ناقصہ کا نام دیا ہے، کہ اگر مکلف کو قط ہو جائے تو منجز ہوگا، فعلی ہے لیکن فعلی ناقصہ، چونکہ وہ موقوف ہے قطع مکلف پر۔ وَمَعَ ذَلِكَ، اب جب پتہ چل گیا کہ یہ حکم واقعی فعلی تو ہے لیکن یہ فعلی ناقص ہے، کہ اگر مکلف قط ہوگی تو منجز ہوگا، پس لا یجب علی الحاکم، حاکم پر واجب نہیں ہے رفع عذر المکلف برفع جہلہ، کہ وہ مکلف کے عذر کو رفع کرے، کیسے؟ یعنی اس کی جہالت کو رفع کر کے، لو امکنا، اگر رفع جہالت ممکن ہو، او بجعل لزوم الاحتیاط علیہ، یا یہ لازم نہیں مولا پر، حاکم پر، کہ وہ اس پر احتیاط کو لازم قرار دے جہاں احتیاط ممکن ہو۔ مثلا اگر امر دائر بین المحظورین نہ ہو تو احتیاط ممکن ہے، نہ، مولا پر، حاکم پر یہ لازم نہیں ہے۔ بل یجوز جعل اصل، بلکہ یہ جائز ہے کہ مولا کیا کرے ایسے مورد میں کہ جہاں اس کو ظن ہے حکم فعلی کا، حکم واقعی کا فعلیاً، لیکن وہ فعلی ناقص ہے، جائز ہے جعل اصل او امارہ، کہ مولا کسی اصل یا امارہ کو اس کے لیے حجت قرار دے، مؤدیۃً الیہ طارۃً، ہو سکتا ہے کبھی وہ واقع تک پہنچا دے، وَزِدْهِ الی اخریٰ، اور ممکن ہے بسا اوقات اس کی ضد پر پہنچا دے۔ خوب، لہذا کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ عبارت کا ترجمہ ہے، لیکن آپ نے توجہ بڑی کرنی ہے کہ اس کا مطلب ہے حکم واقعی میں جو فعلیت تھی وہ ناقص تھی، اب جب وہ امارہ یا اصل کو قرار دے گا یہ ہوگا حکم ظاہری، اور جو حکم ظاہری کی فعلیت ہوگی وہ فعلیت تامہ ہوگی۔ پس جب فعلیت ناقصہ اور تامہ کا فرق آ جائے گا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اجتماع مثلین یا ضدین ہے۔ خوب، لا یکاد یمکن مع القاطع بہ، ظن میں ایسا ممکن ہے لیکن قاطع میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ کیا کہ قط کے ہوتے ہوئے مولا کوئی اس کا مثل یا اس کا ضد کوئی اور حکم ظاہری قرار دے، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ قطع کشف تام ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ البتہ پھر اس میں اور بحثیں ہیں کہ یہاں ظن سے مراد وہ ہوگا کہ جو ظن غیر معتبر ہو چکا، اگر ظن معتبر ہو کسی حکم واقعی کا تو پھر وہ معتبر حکم واقعی کا تو پھر حکم ظاہری کی وہاں گنجائش نہیں ہوتی، یہ علیحدہ بات ہے۔ خوب، اس میں اور بھی تفصیلات ہیں، آپ نے اتنا جو اگر پہلا جو خارج لکھ لیں گے تو یہ آپ کے لیے کلیئر ہو جائے گا۔ ان قلت، پھر اگر کوئی کہے کیف یمکن ذلک، جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مکلف کو ایک حکم واقعی کا ظن فعلی ہے ولو وہ فعلی ناقص ہے، لیکن مولا اس کے رفع جہالت نہ کرے یا اس پر احتیاط کو لازم نہ کر دے، بلکہ کیا کہے اس کے لیے کسی امارہ یا اصل قرار دے؟ تو اگر امارہ مطابق واقع ہوگی تو اجتماع مثلین بن جائے گا، اور اگر اس کے ضد یا مخالف ضد ہوگی تو اجتماع ضدین بن جائے گا، مودع امارہ، تو یہ بھی تو پھر وہی بات ہوگی کیف یمکن ذلک حل و الا ان یکون، چونکہ اس سے بھی تو اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین لازم آتا ہے۔ کیسے؟ میں نے کہا ہے کہ اگر امارہ مودی الی الواقع ہوگی تو پھر حکم واقعی بھی یہی تھا، مودع امارہ بھی یہی ہے، تو یہ تو بن جائے گا اجتماع مثلین، اور اگر امارہ مودی الی ضد ہی ہو تو یہ بن جائے گا اجتماع ضدین، یہ تو درست نہیں ہے۔ قلت، جواب میں فرماتے ہیں لا بأس، پوری توجہ،
باجتماع الحکم الواقعی الفعلی بذالک المعنی، کہ بھائی کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ایک حکم فعلی واقعی بذالک المعنی، ذالک المعنی سے مراد آپ لیں گے کہ کوئی حرج نہیں کہ اگر ایک حکم واقعی فعلی ناقص غیر تام، ناقص کیسے تھا؟ یعنی اس میں تھا کہ لو قاطع بے من باب الاتفاق، کہ اگر اتفاق اس کو قطع ہو گئی تو وہ حکم اس پر منجز ہوگا، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک حکم واقعی فعلی ناقص جمع ہو جائے مع حکم آخر، ایک اور حکم فعلی ظاہری فعلی کے ساتھ بھی مورد ہے کہ جو مقتضائے اصل جا امارہ ہو۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، مرادی ترجمہ کیا ہوگا؟ یعنی ملا خود یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ بھائی حکم واقعی فعلی ناقص کا اجتماع حکم ظاہری فعلی تام کے ساتھ کوئی ممنوع نہیں ہے، یہ جمع ہو سکتے ہیں بمقتضى الاصل والامارہ او دلیل اخذ فی موضوع الظن بالحکم المخصوص، یا مثلا ایسے مقام پر کہ جہاں ظن کو ایک خصوصی طور پر بے دلیل بالحکم بالخصوص، یعنی اس کو دخیل فی الموضوع قرار دیا گیا ہو، یعنی کیا کہا گیا ہو کہ اذا ظننت بوجوب الجمعہ، کہ اگر تمہیں وجوب جمعہ کا ظن ہو تو تیرے اوپر واجب ہے، یعنی تیرے اوپر، یعنی کیا مطلب؟ یعنی تمہیں ظن تھا وجوب جمعہ کا کہ ممکن ہے وجوب جمعہ واجب واقعی ہو، لیکن ظن تھا، قطع نہیں تھا، تو یہ غیر تام ہو گیا، تو تیرے اوپر واجب ہے، یہ ہو جائے گا حکم ظاہری، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علامہ سیاتی من التحقیق، انشاءاللہ جب ہم بحث کریں گے کہ حکم ظاہری اور حکم واقعی کے درمیان کوئی تنافی نہیں ہے، توافق ہے، دونوں جمع ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ پھر مزید وہاں وضاحت کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔